عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے۔ صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے، یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر، یہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد۔ حدیث نمبر 654 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ تمام محدثین حضرت معاویہ سے حدیثیں لیتے ہیں، یہ ان کے عادل ہونے کی علامت ہے، کیونکہ فاسق کی روایت مقبول نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، حضرت علی کو گالیاں معاذ اللہ دلوایا کرتے تھے، اور حضرت علی کے خلاف انہوں نے خروج جو کیا وہ اجتہادی غلطی نہیں تھی بلکہ وہ معاذ اللہ حکومت کی لالچ دی، اس طرح کی جو بھی باتیں کرتے ہیں تو وہ تمام محدثین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امام بخاری کے بھی وہ مخالف ہے، امام مسلم کے بھی وہ مخالف ہے، یہ مذہب محدثین کا نہیں ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ تو تم جب محدثین کے منکر ہو گے تو قرآن حدیث کو کہاں سے مانو گے تم؟ تو تمام محدثین حضرت معاویہ کی روایت جو لے رہے ہیں، یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ تمام محدثین کی نظر میں حضرت معاویہ سے جو کچھ صادر ہوا وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، اور جو ان پہ الزام لگایا کہ حضرت علی کو گالیاں دلوایا کرتے تھے، یہ الزام معاذ اللہ غلط ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے وہ کئی بار ہم بیان کر چکے ہیں، اور اس میں حضرت معاویہ پر لگائے گئے الزامات حضرت مفتی تقی صاحب کی کتاب میں بھی اس کے جواب مل جائیں گے آپ کو، اور مولانا اسماعیل ریحان صاحب بہترین تاریخ پر انہوں نے ہسٹری پہ کتاب لکھی ہے، کسی کو بنو امیہ بنو عباس کی تاریخ پڑھنی ہو تو بہت شاندار معتدل کتاب ہے، اس میں بھی تمام اعتراضات کے جوابات۔ اور رجوع نمبر 10 جو میں نے بڑی مشکل سے کیا، جو میرے لیے بڑی تکلیف دہ چیز تھی، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ جب بہت زیادہ اختلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر رجوع کرنا پڑتا ہے۔ وہ آلموسٹ 8 سے 4 سال پہلے میں نے یا 3 سال پہلے کیا، اور وہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی کہنا۔ اس سے میں نے رجوع کیا کہ ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی بلکہ وہ جان بوجھ کر تھی، اور احادیث اور آیات اسی پر گواہ ہے کہ ان کی غلطی کو کسی صورت اجتہادی نہیں کہا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ان کی غلطی اجتہادی قتل عمار سے پہلے کنسیڈر ہو سکتی ہے۔ قتل عمار کے بعد جب ان کے اپنے ساتھیوں میں سے بھی کئی لوگوں نے توبہ کر لی اور انہیں آ کے سمجھایا، اس کے باوجود وہ اپنی غلطی پر اڑے رہے، اب اسے اجتہادی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس پہ میرا تفرد نہیں ہے، جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے نا سنیت کے، ان کے بڑے بابوں نے یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کتنے منافق ہیں عملاً کہ ان بابوں کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے اور میرا نام بغیر لانتوں کے نہیں لیتے۔ تو جڑے بڑھو نہ انہیں بابے نو پڑھو اور کہو کہ او رافضی سن، وہ اگر رافضی ہیں تو ان کی اپنی سنیت فارغ ہو جائے گی۔ تو آلموسٹ 3-4 سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک شیعہ کے جلوس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کی، جس کو میں نے کنڈیم کیا، اور اس کانٹیکسٹ میں میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی کہ صحابہ کرام کو گالی دینا حرام ہے۔ اس میں نے سب و شتم والی ساری روایتیں ڈسکس کی، اور ایک اور ویڈیو اسی دوران میں نے ریکارڈ کرائی جس میں نے اجتہادی غلطی والے معاملے میں رجوع کیا، اور اس کا عنوان تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت کے اماموں کے اقوال کی روشنی میں۔ یہ میری بہترین ویڈیوز میں سے، جس میں نے پرانے سارے بزرگوں کے اقوال اس حوالے سے بتائے، اور ان میں نے ان کے حنفیوں کے بڑے بزرگوں کا حوالہ بھی دیا تھا، ملا علی قاری کا۔ ملا علی قاری 1014 ہجری میں فوت ہوئے، ان سے بڑا کوئی حنفیوں کا امام نہیں ہے۔ یہ چند بڑے اماموں میں سے ہیں امام حنیفہ کے بعد اس امت میں جن کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہوئی ہے، اور یہ کوئی لوکل امام نہیں ہے۔ ملا سے مراد آپ ملا عمر کی کوئی رشتہ داری نہ سمجھیے گا، یہ ملا علی قاری پوری دنیا میں اتھارٹی مانا جاتا ہے حنفیوں کے ہاں، کیونکہ اس نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی مرقہ، اور اس شرح میں چونکہ مشکات المصابیح تو احادیث کا مجموعہ ہے اور پوری فقہ حنفی کی موت ہے حدیثیں ڈسکس کرنا، تو اسے ایک شرح لکھنی پڑی فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کے خلاف۔ تو کوئی بڑا بندہ ہی چاہیے تھا نا جو ہر حدیث کو کاؤنٹر کر کے کہتا نہیں ہمارا امام صحیح کہہ رہا ہے، یہ حدیث غلط ہے۔ تو اس کے لیے ایک امام لانچ ہوا، ملا علی قاری، جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے امام اور حنفیوں کے بڑے امام، اور بریلوی دیوبندی کی تقسیم سے پہلے کے ہیں وہ۔ ملا علی قاری نے مرقہ لکھی، اور اس میں جب حدیث آئی نا 5878 قتل عمار والی حدیث، تو اس میں انہوں نے کچھ جملے لکھے، اور اب یہ اردو ترجمے کے ساتھ تو اب انہوں نے شائع کیے دیوبندیوں نے، میں تو بہت پہلے اپنے پمفلٹ کربلا بارے میں اسے ڈال چکا تھا۔ انہوں نے جو جملے لکھے ہیں نا، میری ویڈیوز تو اس کے سامنے شائع کوئی نہیں۔ انہوں نے پہلا جملہ لکھا اس میں کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب کی
بیعت کر لیتے، یعنی انہوں نے واجبیت کا ترک کیا. جو مسلم میں آتا ہے جو بغیر امام کے بیعت کے مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ ساری حدیثوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان پہ واجب تھا کہ اپنے امام کو پہچانتے. نمبر 2، دنیا کی منفعت کے لیے، خلافت کے حصول کے لیے اپنی خواہش کو ترک کر دیتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت علی کے خلاف وہ لڑے وہ کوئی قصاص عثمان کا چکر نہیں تھا، بلکہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے. دیکھ لو، یعنی ایک بندہ اندر تک وڑ گیا ہے، وہ دل دیکھ اور فتویٰ لگا رہا ہے. اچھا، نمبر 3، وہ باطن میں باغی تھے لیکن ظاہراً خون عثمان کو انہوں نے اپنی ڈھال بنایا ہوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے. اے بھی نال لکھا ہے، جیسے یہاں پہ پولیٹیشینز کرتے ہیں نا، سامنے کوئی اور ریزن رکھتے ہیں اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اندر سے وہ باغی تھے، وہ حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں ماننا چاہتے تھے. پبلک کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت اور قصاص کو اپنی ڈھال بنایا ہوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے. آپ ذرا یہ جملوں کے اوپر غور کریں. نمبر 4، انہوں نے کہا کہ قتل عمار والی حدیث تقتلہ الفئۃ الباغیہ 2812 2812 ہاں 2812 یہ میری بوتل ہوتے لکھا ہے. اچھا، قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ کی چھپی ہوئی بغاوت کو ظاہر کر دیتی ہے. یہ چوتھا فکر. اور 5واں انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ کے عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. یعنی بجائے انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل کرنے کے، انہوں نے اپنے اس نفس کی پیروی کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا. مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی جملہ رہ گیا کہ کوئی بولتے؟ پھر پتہ کیا انہوں نے اینڈ پہ کہا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانیں بند رکھیں. ہاں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے ہلکی باتیں کر کے اور ڈائریکٹ حدیثیں بیان کر کے اپنی زبانیں بند کیے ہوئے ہیں. اور ملا علی قاری یہ سارے فتوے بیان کر کے بھی کہہ رہے ہیں زبان ہمیں بند رکھنی چاہیے. یعنی ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری، یقین کریں میں تو اس کے بعد انہیں دل سے کہتا ہوں رحمہ اللہ. ہاں انہوں نے بتا دیا کہ یہ سارا اختلاف کرنا کوئی رافضیت نہیں ہے. اور دوسرا فتویٰ ملا علی قاری سے بھی بڑے امام جو ان سے بھی پہلے گزرے 855 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح لکھی. بدر الدین عینی، ایک ہی زمانے میں 2 امام ہیں. ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی، 852 ہجری میں فوت ہوئے، اور 855 ہجری میں 3 سال کے بعد انہی کے زمانے میں تھے فوت ہوئے بدر الدین عینی. انہوں نے بخاری کی شرح لکھی اور انہوں نے بھی وہی کام کیا جو مشکات کی شرح لکھتے ہوئے فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے جو مولا علی قاری نے پاپڑ بیلے تھے نا، وہی پاپڑ بخاری کے خلاف بیلے بدر الدین عینی نے اپنی فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ بخاری تو فقہ حنفی کے خلاف ہے. اچھا، انہوں نے بھی یہ کیا کہ وہ 7083 نمبر حدیث جو بخاری میں آتی ہے نا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنمی ہیں، اس کی وہ شرح لکھتے ہیں. اور یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ وہ ایک تابعی جو ہیں وہ حضرت علی کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ابو بکرہ صحابی انہیں روکتے ہیں کہ بھئی میں نے رسول اللہ سے سنا تھا جب ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنمی ہیں. اور پھر ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جو قتل ہو جائے وہ کیوں جہنمی ہے، قاتل تو جہنمی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مقتول نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، وہ بھائی کامیاب ہو گیا، لہذا دونوں ہی جہنم میں. اس حدیث کو استغفر اللہ واتوب الیہ حضرت ابو بکرہ نے حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ کے اوپر فٹ کر کے اس میں سے کیا رزلٹ نکالا کہ دونوں جہنمی ہیں. تو غلطی لگ گئی ان کو. انجینئر ہوتے ان کے ساتھ ہوتا ہے انجینئر ابو بکرہ، تو یہ رافضی کہہ دیتے، لیکن وہ انجینئر نہیں تھے نا، سمپل صحابی تھے، وہ ابو بکرہ کہہ دیا. اب یہ اتنی خطرناک بات تھی اور یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں ان کا فتویٰ پھینکنے والا ہے. یہ حدیث اس کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے. یہ حدیث اس صورت میں اپلائی ہوگی جب کوئی ناحق کسی کے خلاف تلوار اٹھائے، کوئی لسانیت کی بنیاد پہ لڑے. لیکن جب سورہ الحجرات میں آیا کہ جب مومنوں کا گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. اسی کے تحت حضرت علی نے جنگ جمل صفین اور نہروان لڑی تھی. حضرت علی سے زیادہ کوئی قرآن نہیں جانتا تھا. یہ حدیث حضرت علی پہ نہیں فٹ ہوتی تھی نہ حضرت عائشہ پہ.
حضرت علی نے جنگ بالکل حق کے اوپر کی. اس کے اوپر خیر میں الگ سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہے. بہرحال یہ جو حدیث ہے نا 7083, اس کے کانٹیکسٹ میں بدر الدین عینی نے لکھا کہ علامہ کرمانی تو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر ملے گا اور حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے, کیونکہ حضرت علی حق پہ تھے اور دونوں مجتہد تھے. تو بدر الدین عینی پتہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر کیسے ملے گا جبکہ ان تک قتل عمار والی حدیث پہنچ چکی تھی. سرکار 2812 سارے دے گاٹے فٹ ہوئی جے. دیکھ لو ملا علی قاری متاثر ہوا 2812 تو تائیں انہیں کیا نا 5878 نمبر حدیث. اچھا بدر الدین عینی بھی کہتا ہے 2812 آ گئی ہے, ہوں معاویہ کی گل اسی کیوں بنی ہے؟ ہاں یہ 2812 ایویں نہیں بوتل اتنے لکھی ہوئی ہے, دوسرا تھلے لکھا ہے فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, ایویں لکھا ہوا ہے. اچھا تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ جب قتل عمار والی حدیث موجود ہے اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ان کو 1 اجر ملے گا؟ پھر اینڈ پہ انہوں نے جملہ بڑا سخت بولا, انہوں نے کہا کہ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے برابر, بجائے اس کے کہ انہیں 1 اجر بھی ملے؟ اللہ تعالیٰ انہیں اگر بخش دینا ان کے لیے یہی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے, اجر تو چھڑ دو. اچھا اب چونکہ وہ انجینئر بدر الدین عینی نہیں تھا لہذا وہ رافضی نہیں ہوا. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ اور یہ بات بالکل بدر الدین عینی کی درست ہے, کیونکہ یہ حدیث غلط فٹ کر رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر حکمران وقت اجتہاد کرے, صحیح اجتہاد کرے تو 2 اجر ہیں, غلط اجتہاد کرے تو 1 اجر. اور اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حاکم وقت کا اجتہاد, یعنی حضرت علی اگر جنگ جمل صفین نہروان نعوذ باللہ غلط بھی لڑتے 1 اجر مل جاتا پھر بھی, اور الحمدللہ انہوں نے بخاری مسلم کی روشنی میں صحیح لڑی ہے تو 2 اجر ہیں. مخالف کے اجر کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہے. یعنی خلیفہ راشد کا باغی اور ان کے خلاف کھڑے ہونے والا شخص مجتہد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے پھر کہو کہ حضرت عثمان کے مخالفین جو تھے, وہ جو صحابہ تھے وہ بھی مجتہد تھے, جو منکرین زکات حضرت ابوبکر کے خلاف کھڑے ہوئے وہ مجتہد تھے. اللہ رسول آخرت کو تو مانتے تھے نا, صرف وہ کہتے تھے کہ ہم زکات نہیں دیں گے. اس طرح مطلب رزلٹ نکالے جاتے ہیں. صرف حضرت علی کی باری آتی ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں پھر اللہ نے کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑی ہے, نہ پچھلے چڈے نہ اگلے چڈے. ہاں علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تھیں. تو یہ میں نے پھر وہ فتوے, یہ میرے کربلا والا ریسرچ پیپر بھی آپ منگوا سکتے ہیں, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 200 احادیث ہیں اکثر بخاری مسلم سے. صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہمارا فون نمبر کھلا ہوتا ہے. نماز کی ٹائمنگ یا کوئی اور ایشو ہو جائے الگ بات, واٹس ایپ بھی اس پہ بنا ہوا ہے. 032159000162 آپ کال کریں, فری آپ کے گھر ڈاک آئے گی. 12 کا پیکج, 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپرز, اس میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی ہے اور 8 مزید ہے. صرف آپ کو TCS کا 500 روپیہ خرچہ دینا ہے, آپ کے گھر یہ فری جائے گا. ہم لاکھوں بانٹ چکے ہیں اللہ کے فضل سے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. میں مسلح اٹھاتا ہوں, نیچے سے سونے کی ایک ڈلی نکالی, عثمان بھائی کو دیتا ہوں, جا کے بیچتے ہیں, پھر 1,85,20 چھپوا لینا. کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو فری جاتا ہے. اور یہاں پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں پچھلے آلموسٹ 10-12 سال سے اللہ کے فضل سے سب کو ہم ریسرچ پیپرز فری دیتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی اینڈ میں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو وہ آپ منگوا کے پڑھیں. تو اس میں نے یہ ساری چیزیں ایک مینیجیبل فارم میں جمع کی ہوئی ہیں. باقی میرے کئی ایک جو لیکچرز ہیں وہ اس کے اوپر گواہ ہیں. بہرحال اس کی برکت سے یہ ہو گیا کہ یہ میں نے سارے رجوع ایک جگہ جمع کر دیے جو عقائد اور نظریات کے اعتبار سے تھے. باقی میں نے آپ کو کہا کہ کسی روایت کے حوالے سے کوئی حکم ہے تو اس کے اوپر پھر یہی ہے کہ چونکہ اوریجنل ڈاکٹرن میری نہیں بدلتی, تو میں کسی روایت کے حوالے سے کوئی بات کر دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اوریجنل ڈاکٹرن اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور اس کی میں نے مثال آپ کو شروع میں بھی دے دی. اور بھی کئی ایک مثالیں موجود ہیں, وہ آپ کو ویڈیو سے پتہ چل جائیں گی. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرے ایک ذمہ قرض تھا جو میں نے اپنی زندگی میں اتار کے اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے آیا ہوں, تاکہ آپ کو ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے. وہ کہ جی دسو جی انجینئر صاحب نے کتنے رجوع کیا ہے جی اس گال تو وہ آپ یہ ایک ہی ویڈیو, اس کا ہم اردو میں بھی ٹائٹل رکھ دیں گے, انجینئر کے 10 رجوع, یا جو بھی ایک آپٹیمل اس وقت اردو میں بنے گا وہ انشاءاللہ ہم رکھ دیں گے, تاکہ آپ کو اس حوالے سے آسانی ہو جائے. ہمارا یہ جو آج کا پبلک سیشن نمبر 94 ہے بمطابق 14 مئی 2023,
اللہ کے فضل سے یہ بھی ریکارڈنگ ہوگی. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.